بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج ہم باب دوم سے سبق اذان پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن پورا مکمل غور سے توجہ سے سننا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ جان سکیں کہ اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اسلامی شعائر میں اذان اور مؤذن کی فضیلت و اہمیت جان سکیں، اذان کے آداب جان کر ان پر عمل کر سکیں۔ پیارے بچوں، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ پیارے بچوں، اذان کی ابتدا آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام کے آغاز میں مسلمان کفار مکہ سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، نماز چھپ کر پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کے بھی ظلم و ستم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین میں مسلمانوں کو سکون نصیب ہوا، وہاں پہ ان کو آرام نصیب ہوا، انہیں کھلم کھلا نماز پڑھنے کی آزادی نصیب ہوئی۔ اب مسئلہ درپیش یہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے کہ یہ ٹائم ہو چکا ہے، اب سب لوگ اس ٹائم نماز پڑھنے آ جائیں۔ تو سب نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح، جو اس زمانے میں مشرکین تھے، یہودی تھے، ان کی طرح بگل بجا کر، وہ ایک ساؤنڈ ہوتا ہے وہ بجا کر، یا پھر عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر، کسی نے کہا ڈھول پیٹ کر، غرض ہر طرف سے مشورے آنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کوئی بات پسند نہ آئی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بلاوے کے طریقے کی تلاش میں فکر مند تھے تو میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم نے یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دیا، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ وہ کہنے لگا، کیا میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا، کیوں نہیں؟ اس پر وہ کہنے لگا کہ تم نماز کے لیے جب بلاؤ لوگوں کو تو اس کے بلانے کے لیے یہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اب میں یہ جو کلمات ہیں، یہ جو اذان کے کلمات ہیں، یہ دراصل اس کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی۔ تو آپ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، تو اذان کے جو کلمات ہیں میں یہ دہراؤں گا، یہ کلمات ہیں جو کہ اذان کا حصہ ہیں۔ آپ نے بھی ان کو بعد میں ویڈیو لیسن کمپلیٹ کرنے کے بعد کوشش کرنا ہے کہ مکمل جس زبان میں، جس آواز میں آپ کو اچھی لگتی ہے اذان سنیں اور اس اذان کو خود بھی دہرانے کی کوشش کریں۔ اذان کے کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 2 مرتبہ یہ تمام کلمات دہرائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا یہ خواب ان کو سنایا۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، سچ ہے، تم یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو، ان کی آواز بلند ہے، اونچی آواز ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کے یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کلمات کے ذریعے سے اذان دینے لگے۔ پیارے بچوں، یہ جو حدیث مبارکہ کا اس میں یہ جو واقعہ آیا ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو سنائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب ہم اذان کے متعلق مزید جانتے ہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے۔ اذان کے لفظی معنی ہے اطلاع دینا یا پھر اعلان کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو جانے پر لوگوں کو نماز ادا کرنے کے لیے بلانے کے لیے جو عربی کلمات، عربی زبان میں مخصوص کلمات جو بولے جاتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں، ان کو اذان کہتے ہیں۔ اذان میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و کبریائی
اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اذان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ جو اسلامی شعائر ہے نا، اسلامی معمولات ہیں اور جو اسلامی افعال ہیں، اسلامی جو کام ہیں، جو عبادتیں اور تمام چیزیں، ان میں ایک اہم شعار جو ہے وہ اذان ہے۔ شعائر کا معنی کیا ہے؟ علامت، نشان۔ تو پیارے بچوں، اذان کے متعلق مزید ہم جانتے ہیں اذان کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے۔ ایک اور جگہ فرمایا اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف یعنی مسجد میں جو سب سے آگے لائن ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کیا کریں۔ قرآن اندازی یعنی کہ جیسے آپس میں لوگ کرتے ہیں کمیٹی کے لیے قرآن اندازی یا کسی اور کام کے لیے قرآن اندازی کے جو جیتے گا وہی بتائے گا کہ اس نے سب سے آگے۔ تو اس طریقے سے اس کا یعنی کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان۔ پیارے بچوں، اذان کی فضیلت کے متعلق مزید جانتے ہیں۔ اذان کی فضیلت میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے، مومنوں کے لیے باعث مسرت ہے، خوشی کا باعث ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے تو مومن کو سکون ملتا ہے، شیطان کے لیے باعث تکلیف ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، اذان کا حکم یہ ہے کہ اذان دینا فرض کفایہ ہے۔ جہاں لوگ رہتے ہیں، جیسے ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی ایک شخص اذان دے دے تو تمام لوگوں کی طرف سے یہ فرض مکمل ہوتا ہے۔ اذان کی امتیازی خصوصیت، اس اذان کو جو خاصیت ہے اس میں کیا چیزیں ہیں کہ وحدانیت، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ابھی اس ویڈیو میں پہلے پڑھا کہ اس میں وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ مالک حقیقی جو ہمارا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ جو ایک امتیازی خصوصیت ہے اذان میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اسی طرح رسالت، کہ ہمارے نبی کا ذکر ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسالت کا بھی اذان میں ذکر ہے۔ اسی طرح اسلام کی شان و شوکت، کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اذان کی آوازیں وہاں سے آتی ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں لوگ۔ اس کے لیے پراپر ایک نظام اس کو بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں۔ تو جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ہر ملک کا ایک اپنا ٹائم ہے، تو اس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں جو ہے وہ ہر ٹائم کے مطابق، ان کے زمانے کے ٹائم کے مطابق، ان کی کنٹری کے اکارڈنگ وہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں۔ اذان فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے کہ اطاعت الہی اور سنت پر عمل ہے۔ اذان، جب ہم اذان سنتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اس پہ ہمیں ثواب ملتا ہے، تو اس سے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی ملتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم مؤذن کے بارے میں جانتے ہیں۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ سب سے پہلے مؤذن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن انہوں نے جب پہلے مؤذن کو مقرر کیا کہ جو لوگوں کو بلایا اذان کے لیے، وہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ ہیں۔ پیارے بچوں، انہیں مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اذان دینے والے یعنی مؤذن کے بھی بہت سے فضائل ہیں، جیسے اذان کے فضائل ہیں تو اذان دینے والے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اذان دینے والے کو بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے۔ روز قیامت اس کی گردن بلند کر دی جائے گی۔ مغفرت کا وعدہ ہے جو مؤذن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ پیارے بچوں، مؤذن کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر تمام اولین اور آخرین یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں رشک کریں گے کہ یہ کون ہے؟ ان میں ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہوں گے، دوسرے وہ ہیں جو امام یعنی جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں گے۔ تیسرے وہ یعنی مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ ایک اور جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، یعنی کہ جہنم سے وہ شخص آزاد ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اذان دینے کے بھی آداب ہیں۔ جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ان کے آداب پڑھتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہیں، اذان دینے کے بھی آداب۔ مسلمان عاقل اور بالغ مرد کو اذان دینی چاہیے،
باوضو اور قبلہ رو ہو کے اذان دینی چاہیے. عربی زبان میں بلند آواز میں، خوبصورت آواز میں، جتنا ہو سکے اچھی آواز میں اذان دیں. نماز کے مقررہ وقت پر اس کی اذان دی جائے. پیارے بچوں، لیکن یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نماز عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں دی جاتی. اذان سننے کے بھی آداب ہیں. پیارے بچوں، جب بھی اذان کی آواز آپ کے کانوں پہ آئے، آپ کا کام ہے خاموشی اور ادب کے ساتھ اذان سنیں. مؤذن جو کلمات دہرا رہا ہے، جو کلمات ادا کر رہا ہے، آپ نے وہ کلمات دہرانے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر گیپ آتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب وہ گیپ آتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے مؤذن کے وہی کلمات دہرانے ہیں. جیسے اگر وہ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے وہ کلمات دہرانے ہیں. ہاں، لیکن جہاں پہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، جب یہ کلمات ادا کرتا ہے مؤذن، تو اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ ادا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی تمام اذان کے جو کلمات ہیں آپ نے سیم ویسے ہی ریپیٹ کرنے ہیں آخر تک. جیسے وہ لاسٹ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے. پیارے بچوں، اذان کے بعد اذان کی جو مسنون دعا ہے اور درود شریف، اس کا اہتمام کرنا ہے. اذان کے بعد کی مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. پیارے بچوں، اس اذان کی بعد کی دعا کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اچھی طرح یاد کریں، تاکہ جب بھی اذان سنیں اس کا جواب دیں اور اس کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کریں. اذان کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرنا. پیارے بچوں، اذان سے مساوات و اخوت کا بھی درس ملتا ہے. ایک پراپر نظم و ضبط کا ایک نظام قائم ہوتا ہے. وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. آج کے سبق کے اہم نکات: اسلام کی اہم ترین عبادت نماز کے اعلان اور بلاوے کا نام ہے. ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زید جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اذان کے مخصوص کلمات سکھائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اذان دی، اور یوں پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار دیے. قرآن و حدیث میں اذان اور مؤذن یعنی اذان دینے والا کی بہت سی فضیلتیں ہیں. پیارے بچوں، اذان اسلامی شعائر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں ہم، اسی طرح رسالت کا اقرار کرتے ہیں. اذان دینے اور سننے کے جو آداب ہم نے سیکھے، ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. پیارے بچوں، آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کا آپ کا اعادہ ہو، ریویژن ہو سکے. یہ جو الفاظ ہیں آپ کے سامنے گیون ہیں، انہی الفاظ کی مدد سے آپ نے فل ان دا بلینکس کو مکمل کرنا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے آج کا سبق کتنے غور سے سنا. مزید آپ کے سامنے کچھ فل ان دا بلینکس ہیں آپ کے ریویژن کے لیے. جزاک اللہ خیرا.